بہو یہ بازل کہاں ہے؟ امثال بیگم سے نظر نہیں آئی۔ بی جان نے ساریہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں بی بی جان، یہیں کہیں ہوگا، امثال بھی اسی کے ساتھ ہوگی، یہ جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں، ساریہ بیگم نے جواب دیا۔ سنو، تم نے بادل اور امثال کو کہیں دیکھا ہے؟ ساریہ بیگم نے سامنے سے آتی ملازمہ سے پوچھا۔ جی بی بی جی، وہ دونوں گیٹ کے پاس کھڑے تھے، شاید کہیں باہر جا رہے تھے۔ ملازمہ کے بتانے پر ساریہ بیگم نے سر ہلایا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ہال میں داخل ہوئے۔ یہ تم دونوں کی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ہم نہ گاؤں دیکھنے گئے تھے، کافی دن ہو گئے ہمیں آئے تو سوچا گاؤں دیکھائیں، سارا گاؤں گھوم کر آئے ہیں، بہت مزہ آیا۔ لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ گاؤں میں نہیں آئے ہو، پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ اور آپ کو پتہ، جب ہم نے بتایا نا کہ ہم مصطفیٰ شاہ کے پوتے ہیں تو سب لوگ ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ کیا پروٹوکول ملا ہے، قسم سے اشتہاریوں والی فیلنگ آ رہی تھی۔ امثال کے نان سٹاپ شروع ہونے پر ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ آپ ہی لوگوں کو سپر سٹار والی فیلنگ آتی ہے، آپ کو اشتہاریوں والی آ رہی تھی۔ پاس بیٹھی کالج کا کام کرتی زربا نے کہا۔ وہ نارمل لوگ ہوتے ہیں زربا، اور ویسے بھی کھسکے ہوئے لوگوں کی باتوں کو دھیان سے نہیں سنتے۔ اندر آتے عادل نے امثال کی بات سن کر جواب دیا۔ زربا جانی، جب تمہارا بھائی کہہ رہا کہ کھسکے ہوئے لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تو کیوں اپنے بھائی کی بات سن رہی ہو؟ امثال کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ سالے بدتمیزی نہیں کرو، عادل عمر میں کتنا بڑا ہے تم سے؟ ساریہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ماما، شروع اس نے کیا تھا، امثال نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سالے، میں نے شاید ابھی تم سے ہی کہا ہے کہ تمیز سے بات کرو۔ ساریہ بیگم نے اسے گھورا۔ ارے چھوڑیے نا حالہ جانی، کون سا پہلی بار ہے، پہلے بھی بہت بار بدتمیزی کر چکی ہے، اب تو مجھے عادت ہو چکی ہے۔ امثال، تم حالہ کو بتایا نہیں، یہاں آنے سے پہلے بھی ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ عادل نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا تو امثال کی آنکھیں کھلی تھی۔ اگر جو ساریہ بیگم کو ان کے پولیس اسٹیشن جانے کا پتہ چل جاتا تو انہوں نے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر جو ذلیل کرنا تھا اس کی حد نہیں تھی، اور ابھی تو ان کی محفوظ پناہ گاہ شہریار اور رسم صاحب گھر پر نہیں تھے۔ اچھا، واقعی کب؟ سارے تم نے مجھے بتایا نہیں، ساریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ ایکچولی خالہ جانی کچھ دن پہلے، آپ ڈیوٹی سے آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے نا، جا کے ریسٹ کر، اس سے پہلے وہ بات کر امثال نے جلدی سے اسے ٹوکا۔ عادل تو لفظ آپ پر ہی اٹکا تھا، اتنی عزت نہیں، میں تو نہیں تھکا ہوا، بالکل فریش ہوں۔ عادل مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اتنے دنوں میں اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا ساریہ بیگم بھی ان کی حرکتوں سے عاجز ہیں۔ ہاں تو خالہ، میں کہہ رہا تھا کہ اس نے ایک نظر امثال کی بے چین شکل دیکھی اور دوبارہ بات کرنا شروع کی۔ میں چائے آپ کے لیے چائے لاؤں؟ امثال نے معصوم سی صورت بنائی تو اس نے ابرو اٹھائے۔ تم اور چائے بنا کر لاؤ گے؟ سالے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ساریہ بیگم نے حیرانی سے کہا۔ حالہ، میں چینج کر کے آتا ہوں تو اس پر ترس کھا کر اٹھا تو امثال نے سکون کا سانس لیا۔ آئندہ مجھ سے سوچ سمجھ کر الجھنا، ورنہ ایک کی چار لگا کر حالہ کو بتاؤں گا، سارے گھر والوں کے سامنے جو بے عزتی ہوگی نا، قسم سے دیکھتے ہوئے مزہ آ جائے گا۔ اور اگر جو میں نے انہیں بتا دیا کہ تم تھانے بھی چکر لگا چکی ہو، شاہ خاندان کی بیٹی ہو، پولیس اسٹیشن، ویسے کیا خیال ہے ابھی نہ بتا دوں؟ شاعری اور راسم چاچو بھی گھر پر نہیں تو بغیر کسی روک ٹوک کے لائیو بے عزتی دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوگی۔ چائے دے جانا آہار کو اتنے پیار سے آفر کی۔ عادل نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے رک کر سرگوشی کی تو وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ سالے بازی، تم لوگ تیار رہنا، میں 2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، پھر ساتھ میں چلیں گے۔ شہریار نے دونوں کو کہا۔ کیوں بھائی، کہاں جانا ہے؟ امثال نے کہا۔ وٹ، حیرت ہے تم دونوں بھول کے؟ ہاں بھائی، ہمیں نہیں یاد، کہیں جانا تھا۔ کیا آپ کی بار؟ بازل نے پوچھا۔ بھائی، انس کے ولیمے پہ نہیں جانا کیا؟ ویسے مجھے بھی بھول گیا تھا، کل ریسٹورنٹ میں نظر آیا تھا انس تو مجھے یاد آیا۔ او مائی گاڈ، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، سب کے مینیو بھی پسند کا دلوایا تھا۔ امثال نے سر پر ہاتھ مارا۔ شہریار اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ مگر بھائی، میں نے تو شاپنگ بھی نہیں کی اور میرے پاس ڈریس بھی نہیں ہے، جو ہیں وہ لوگ گھر پر ہیں، میں کیا پہنوں گی؟ امثال نے فکر مندی لاحق ہوئی تو لو، اس میں فکر کی کیا بات ہے، مال جا کے لے آؤ، بازل نے کہا۔ اوہو، اب تو ٹائم ہی بہت کم ہے، ڈریس میچنگ، جوتا جولی وغیرہ، آدھا گھنٹہ تو جاتے جاتے لگ جائے گا نا۔ اچھا، ٹینشن نہ لو، تم آؤ میرے ساتھ۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ باہر لان کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می آشا، آپ کی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تھی۔ باہر لان میں بیٹھی آشا کے پاس جا کر شہریار نے نرمی سے کہا۔ جی بتائیے، آپ کے پاس کوئی اچھا سا ڈریس ہے تو آپ سالے کو دے دیں گی؟
اس کو ولیمے کی تقریب اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ دراصل اسے بھی یاد نہیں تھا اور میرے بھی ذہن سے نکل گیا تھا تقریب کا تو یہ شاپنگ نہیں کر سکی۔ سو پلیز اگر ہو سکے تو۔ جی ضرور، میرے پاس ڈریسز پڑے ہیں جو بالکل نیو اور غیر استعمال شدہ ہیں۔ امثال آؤ میرے ساتھ، تم خود دیکھ لو، جو تمہیں اچھا لگے لے لینا۔ عائشہ نے پہلے شہریار اور پھر امثال کو کہا تو شہریار تھینکس کرتا ہوا چلا گیا، جبکہ امثال اس کے ساتھ چل دی۔ واہ، آپ اتنے سارے ڈریسز، اور وہ بھی سارے کے سارے ڈیزائنر۔ کس ڈیزائنر کے؟ امثال کی آنکھیں کھلی تھی۔ میں نے بنائے ہیں۔ عائشہ کی بات پر امثال کا منہ کھل گیا۔ ہاں سچی آپو، یہ آپ نے بنائے ہیں؟ اللہ اللہ، سبھی کتنے پیارے ہیں، میں نے تو کبھی ایسے ڈیزائنز نہیں دیکھے۔ او گاڈ آپو، بہت پیارے ہیں، تمہیں بہت اچھے لگے؟ عائشہ کے پوچھنے پر اس نے زور زور سے سر ہلا دیا۔ ہاں نا آپو، آپ اپنی بوتیک کو کیوں نہیں کھول لیتی؟ سچی میں بڑے بڑے ڈیزائنرز کی چھٹی ہو جائے گی، مجھے شوق ہے ڈریس ڈیزائننگ کا۔ اور جہاں تک رہی بوتیک کی بات، تو عادل لالا نے اجازت نہیں دی مجھے۔ ایک تو یہ آپ کے عادل لالا نے ہر کام میں گھسنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ امثال اس کے بعد سن کر چھوٹے تو ہنس دی۔ اچھا بتاؤ کون سے والا پسند ہے؟ عائشہ نے اسے کہا تو ڈریس دیکھنے لگی۔ یار آپ خود ہی سلیکٹ کر دو نا، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، اتنے سارے دیکھا۔ امثال نے بے چارگی سے کہا تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھی اور ایک وائٹ کلر کی فراک کو اس کے ساتھ لگایا۔ پرفیکٹ، تو یہ اچھا لگ رہا ہے، ٹرائی کرو۔ وہ فراک لے کر چینجنگ روم میں چلی گئی۔ گڈ، بہت اچھا لگ رہا ہے، چلو میں تمہیں اس کے ساتھ میچنگ سینڈل اور جولی وغیرہ دیتی ہوں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد شہریار آ چکا تھا اور تیار ہو کر وہ بادل امثال کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شہریار تو سکون سے بیٹھا تھا، جبکہ بادل ہاتھ ساتھ جنجلا چکا تھا اور اب آوازوں پہ آوازیں لگایا جا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سیڑھیوں پر سے اترتی دکھائی دی تو بادل نے سکون کا سانس لیا، جبکہ شہریار مسکراتا ہوا اٹھا۔ وائٹ کلر کے فراک کے ساتھ ریڈ دوپٹے کا حجاب لیے، ہاتھوں میں ریڈ کلر کی چوڑیاں پہنے، ہلکے سے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں بھائی؟ امثال نے شہریار کے سامنے کھڑے ہو کر گول گول گھومی۔ بہت پیاری لگ رہی ہے میری پرنسس۔ بھائی آپ کا پرنس بھی کھڑا ہے، بادل نے دانت دکھائے۔ ہاں ہاں، تم بھی ہینڈسم لگ رہے ہو۔ شہریار نے دونوں کے سر سے پیسے بانٹتے ہوئے ملازمہ کو دیے۔ ہینڈسم نہیں بھائی، بیوٹیفل کہیے، امثال نے ہنسے ہوئے کہا تو شہریار نے ہلکا سا کہکا لگایا تو بادل نے منہ بناتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ وہ لوگ گہرائی تک پہنچے تو پولیس جیپ سے عادل اترتا دکھائی دیا۔ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ عادل نے ان کی تیاری دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم ایک دوست کا ولیمہ ہے تو وہیں جا رہے ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ صحیح۔ عادل ایک نظر امثال کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ثانیہ آپی، آپ کو پتہ ہے امثال آپی ابھی شہریار لالا اور بادل لالا کے ساتھ شہر کسی شادی میں گئی ہیں؟ ظاہرہ نے ثانیہ سے کہا۔ اچھا، تمہیں کس نے بتایا؟ ثانیہ نے کتاب سے سر اٹھایا۔ میں نے ابھی خود دیکھا ہے، اور آپ کو پتہ وہ شہریار لالا سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کیسی لگ رہی ہیں تو انہوں نے صرف ان کی تعریف نہیں کی بلکہ ان کے سرپا سے پیسے بھی وار کا ملازمہ کو دیے۔ کتنے اچھے ہیں نا امثال آپی کے دینوں بھائی، کتنی لکی ہے وہ، سب بہت خیال رکھتے ہیں ان کا۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں عادل لالا، انہوں نے کبھی ہم سے اچھے سے بات تک نہیں کی، ظاہرہ نے کہا تو ثانیہ خاموش ہوگی۔ اسے بھی ہمیشہ سے یہی شکوہ رہا ہے، اور اب امثال کے لیے اس کے بھائیوں کی محبت کا مزید احساس ہوتا تھا۔ وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو استقبال کے لیے کھڑے۔ حمدان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنی فیملی سے ملوانے کے بعد انہیں لے کر اسٹیج کی طرف کیا۔ لے انس بھائی، آپ کے اسپیشل مہمان آ گئے، حمدان نے انس کے پاس جا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ آؤ گے، انس نے کہا۔ ہی کیسے نہیں آتے؟ شادی کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ بغیر دعوت کے پہنچ جاتے یہاں، تو پھر آپ نے دعوت دی تھی، بازل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارا مینیو شامل ہے نا؟ امثال نے رازداری سے پوچھا تو انس ہنس دیا۔ شہریار ان کو چھوڑ کر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں شامل ہے، بس تھوڑی دیر میں کھانا سرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ آؤ تمہیں بابی سے ملواؤں، تم لوگوں کو کہتے ہوئے وہ مڑا۔ مدیحہ ان سے ملو، یہ امثال اور بازل ہے، میں نے بتایا تھا نا ان کے بارے میں تمہیں، انس نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ کیسی ہیں بابی آپ؟ لکنگ بیوٹیفل، امثال اس سے ملتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، مدیحہ نے اس سے کہا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بادل اور امثال نے یونی جانا شروع کیا تو سالیہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسٹڈی کی وجہ سے وہ مصروف رہتے تھے تو ان کی شرارتیں کچھ کم ہو جاتی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ حویلی کی ساری لڑکیوں سے دوستی بنا چکی تھی۔
ثانیہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔ ہاں البتہ جب بھی وہ کوئی شرارت سوچتے تو وہ آرام سے سائڈ پر ہو جاتی کہ اسے بی جان سے ڈانٹ نہیں کھانی، کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ڈانٹی تھی۔ وہ دونوں تقریباً سب کے لاڑلے بن چکے تھے، خاص طور پر بی جان مصطفیٰ شاہ کے شاید اتنے سال دور رہنے کی وجہ سے وہ انہیں اور بھی زیادہ پیارے لگتے تھے، اس لیے انہیں کسی بھی بات سے نہیں روکتے تھے۔ جب سے شہریار نے انہیں ڈانٹا تھا تب سے ان لوگوں نے عادل کو زیادہ تنگ نہیں کیا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا حساب پورا کر لیتے۔ عدید بھی کئی چکر لگا چکا تھا حویلی کے، وہ جب بھی حویلی آتے امسال کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عادل جل کر رہ جاتا۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا کہ عدید امسال کا سگا بھائی ہے۔ رسم صاحب اور ساریہ بیگم نے بی بی جان سے کہا تھا عدید فاریہ کا بیٹا تو اسی کے نام سے جانا جائے گا، تو وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرے، اس لیے سب بڑوں کے علاوہ دریاب اور زریاب جانتے تھے، اور ان کی زبانی امان بھی سن چکا تھا کہ عدید فاریہ کا نہیں ساریہ بیگم کا بیٹا ہے۔ عادل البتہ ابھی تک بے خبر تھا، اسی وجہ سے جب بھی اسے وہ امسال کو اکٹھے دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا تھا۔ اسے خود پر بھی حیرانی ہوتی کہ اسے کیوں برا لگتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا کہ امسال اس کی کزن ہے، شاید اس وجہ سے اس کا اتنا فرینک ہونا اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے 2 دن سے بادل اور امسال فاریہ کے پاس شہر ہی تھے، جس کی وجہ سے حویلی میں خاصا سکون تھا۔ یہ آج کل میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بی جان نے لالا روح سے پوچھا۔ یہ خاموشی تو شروع سے ہی اماں جان، پہلے کون سی شہر پہلے ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ یہ تو ان بچوں کے آنے سے رونق ہوگی، حویلی کے لوگ خوش رہنے لگے ہیں، ہر وقت کہکو اور ہنسی کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ دونوں اس وقت گھر پر نہیں شہر میں فاریہ آپا کے پاس رہ رہے ہیں۔ لالا روح نے کہا، ہاں صحیح کہہ رہے، واقعی ہی دونوں بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے میرا تو۔ پہلے تو بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تھی۔ بی جان نے کہا، ویسے ایک بات تو بتائیے بی جان، آپ نے کبھی بھی حویلی کی لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں تھی؟ کہاں آپ سر سے دوپٹہ اترنے پر سختی سے ڈانٹ دیا کرتی، تو کہاں امسال کی الٹی سیدھی حرکتوں پر نہ سے مسکرا دیتی، بلکہ آپ نے اسے کبھی ہلکا سا بھی نہیں ٹوکا، جبکہ مجھے شروع میں لگا تھا کہ آپ اس پر بھی سختی کریں گے۔ لالا روح نے کئی دنوں سے اپنے ذہن میں گھومتا سوال پوچھ لیا تھا۔ سچ پوچھوں تو بیٹا، میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میں اسے کچھ کہہ کیوں نہیں پاتی، اور پھر تم نے دیکھا نہیں، جب ساریہ اس کو ڈانٹتی ہے تو کیسے معصوم سی صورت بنا لیتی ہے، چاہے جتنی بھی بڑی شرارت کر لے۔ یقین کرو میرا اسے ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا۔ بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، تو لالا مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اسے ڈانٹنے کا تو واقعی دل نہیں کرتا، ہے بھی تو کتنی پیاری، اگلے بندے کو ہاں پیار آ جاتا ہے اس پر۔ پاس بیٹھی حدیجہ بیگم نے عادل کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، عادل کے منہ سے بے صحتہ نکلا تھا، جس پر بی جان اور لالا روح نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تیل لگاتے حدیجہ بیگم کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھما تھا، سب کو اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ ہلچل ہو کر رہ گیا تھا۔ نہیں وہ میرا مطلب تھا بی جان، آپ کو باقی لڑکیوں کی طرح اس پر بھی سختی کرنی چاہیے نا، کتنا تنگ کرتی ہے ساریہ حالہ کو بھی۔ عادل نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اچھا تم چھوڑو اسے، ساریہ کو بلا کر لاؤ، بچوں کو واپس بلائے، بہت رہ لیا، بی جان نے کہا۔ تو لالا روح نے ملازمہ کو ساریہ کو بلانے کا کہا۔ ویسے بیٹا جی تمہارا وہی مطلب تھا نا جو تم نے بتایا ہے؟ لالا روح نے مانی ہیس مسکراہٹ سے عادل سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ جی بی جان آپ نے بلایا؟ ہاں یہ ذرا بچوں کو فون تو کرو، انہیں کہو واپس آ جائے، 2 دن بہت ہیں، بی جان نے ساریہ بیگم سے کہا۔ چھوڑیے بی جان، لگتا ہے آپ کو گھر میں سکون اچھا نہیں لگ رہا، کچھ دن رہنے دیں ان کو وہاں، ہم بھی تھوڑا ریلیکس کر لیں گے۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہے سکون اچھا نہیں لگ رہا؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ان بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے، ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں، اور تم تنگ آئی ہوئی ہو، توبہ کرو بی جان نے کرتے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو امسال کا نمبر ملا کر مجھے دو، میں خود بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا۔ تو ساریہ بیگم نے خاموشی سے امسال کا نمبر ملا کر فون بی جان کو دے دیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے امسال کی چہتی آواز سنائی دی تو بی جان مسکرا دی۔ ماما نہیں، تمہاری دادی بات کرو، کیسی ہو؟ شہر جا کر تو تم دونوں بھول ہی گئے ہو، ہمیں نہ کوئی خبر، نہ خیر نہ کوئی خبر، بی جان نے شکوہ کیا۔ او ہاجرہ ڈارلنگ، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ بھی بھلا کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ امسال کی شرارت سے بھرپور آواز سنائی دی تو بی جان ہنسی۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آنا ہے، بی جان نے پوچھا۔ کیوں آپ کو ہماری یاد آ رہی ہے کیا؟ ہاں بہت زیادہ، 2 دن ہو گئے تم دونوں کی شکل دیکھے ہوئے۔ اچھا بتاؤ کب آ رہی ہو، آپ حکم کریں، ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ چلو آ جاؤ پھر، میں انتظار کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر تک آپ کے پاس ہوں گے۔
دھیان سے آنا اور گاڑی آہستہ چلانا، اللہ تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے۔ بی جان نے کہا۔ اوکے اللہ حافظ امثال نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ عادل کے کمرے میں امان داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ یار عادل، میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ایک کام کہا تھا۔ امان نے موبائل پہ انگلیاں چلاتے ہوئے عادل سے کہا۔ کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اس کو اسی پوزیشن میں کھڑا پایا، تو اس نے اشما ہوا اٹھ کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ رانجی کا نیو ورژن دیکھنا ہے تو عادل کے روم میں آجا۔ امان نے دریاب کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دریاب بھی آ گیا، لیکن اس کی پوزیشن میں ہنوز کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دریاب نے کچھ بولنے کے لوا کیے ہی تھے کہ امان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے عادل کی طرف اشارہ کیا تو دریاب حیرانی سے آگے بڑھا۔ تھوڑا سا سر آگے کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ سامنے امثال آم کے درخت کے نیچے بیٹھی نوٹس بنانے میں مگن تھی۔ اس نے پلٹ کر عادل کی جانب دیکھا جو ارد گرد سے بے خبر ہونٹوں پہ گہری مسکراہٹ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ کے امثال چیزیں سمیٹے ہوئے وہاں سے اٹھی تو عادل بھی واپس پلٹا اور ان دونوں کو بیڈ پہ بیٹھے اپنی طرف معنی خیز انداز میں تکتا پا کر ٹھٹک گیا۔ ان دونوں کے انداز اسے بتا رہے تھے وہ نہ صرف کافی دیر سے بیٹھے بلکہ سب دیکھ اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یاد آیا ہے، ایک شعر سناؤ ارشاد ارشاد۔ دریاب نے کہا۔ عرض کیا ہے جل سے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے۔ واہ 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 واہ۔ دریاب نے سردانہ عادل منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، ایک ایسا خوبصورت خیال ہو تم۔ امان نے اس کی گہری مسکراہٹ پر چوٹ کی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم لوگ کب آئے؟ عادل نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ دونوں شروع ہو گئے جب تم ارد گرد سے بیگانہ ہو کر دیدار یار میں مصروف تھے۔ دریاب نے کہا۔ ویسے کب سے چل رہا ہے؟ امان نے بھی حصہ ڈالا۔ ہاں کتنے میسنے ہوں، بنک تک نہیں پڑنے دی۔ دریاب نے لقمہ دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں تو میچور اور خاموش طبیعت لڑکیاں پسند تھی نہ، تو یہ اچانک کیسی کایا پلٹی؟ اب بولو بھی، منہ میں گنگنیاں کیوں ڈال کر کھڑے؟ امان نے پھر سوال داغا۔ وہ ہونکوں کی طرح کھڑا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ سالو کچھ بولنے دو گے تو بولوں گا نا، عادل نے تب کا کہا۔ سالو سے یاد آیا، دھیان رکھنا کہیں اپنے ہونے والے سالو سے مار نہ کھا لینا، جانتے ہو نا سب کے سب جان دیتے ہیں اس پر۔ امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار باقی ظاہر محبت کرنے جاؤ تو حفاظتی اقدامات کر کے جانا، اس کے بعد تو ایک طرف باخدا امثال خود بھی بڑی اچھی پھینڈی لگاتی ہے، میں اس کو روڈ پر 2 لڑکوں کو مارتا دیکھ چکا ہوں۔ دریاب نے کہا۔ اب تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو؟ عادل ان کے پاس بیڈ پر گرا تھا۔ ہاں 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 برو، ڈرا نہیں رہے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ اس دن میں تو اس کو ان لڑکوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر حیران تھا۔ دریاب نے ہنسے ہوئے کہا اور ان کو بتانے لگا کیسے لڑکوں کے اس سے بدتمیزی کرنے پر اس نے انہیں مارا تھا۔ امثال یار تم میں کوئی لڑکیوں والی بات بھی ہے یا نہیں؟ اس نے بے احتیاط سوچا۔ دیکھو بازی، میں نے اپنے پودے لگا لیے، امثال نے ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں پودے لگا رہے تھے۔ چونکہ اتوار تھا اس لیے یونیورسٹی سے چھٹی ہونے کی وجہ سے دونوں لان کی صفائی کر لیتے۔ صفائی کے بعد بازل نرسری جا کے پودے لے آیا تھا چونکہ وہ دونوں مل کر لگا رہے تھے۔ رسم صاحب اور شہریار لاؤنج میں بیٹھے سب کے ساتھ چائے پی رہے تھے۔ سب کے سایہ بیگم باقی خواتین کے ساتھ کچن میں تھی۔ لاؤنج کی کھڑکی شیشے کی ہونے کی وجہ سے وہ سب ان دونوں کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ صبح سے ان دونوں کو سکون سے کام کرتا دیکھ کر سایہ بیگم نے سکھ کا سانس دیا تھا، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ یہ سکون عارضی ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھو میں نے بھی لگا لیا، امثال ہاتھ جاڑتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تھی۔ اس کے پیچھے مٹی بکھری ہوئی تھی اور پودوں کو پانی دینے کی وجہ سے کیچڑ سا بن گیا تھا۔ بازل نے اچانک اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا تو درام سے کیچڑ میں جا گری۔ بازل نے وہیں کھڑے ہو کر کہکے لگانا شروع کر دی۔ اس کو یوں کہکے لگاتا دیکھ امثال بڑھ کے اٹھی تھی۔ اس سے پہلے بازل پیچھے ہٹا، امثال نے وہیں بیٹھے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا، وہ منہ کے بال کیچڑ میں جا گرا۔ اب امثال اونچی آواز میں ہنسی ہی تھی۔ چائے پیتے رسم شاہ کی نظر پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ شہری آج ان دونوں کو تمہاری ماں کے ہاتھوں پیٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں، رسم شاہ نے شہریار سے کہا تو سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں امثال اب مٹھیاں بڑھ بڑھ کے اس پر کیچڑ پھینک رہی تھی جس سے بازل کا سارا منہ اور بال مٹی سے بھر گیا تھا۔ اچانک بازل نے اس کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ کیچڑ میں ڈال دیا تو شہریار بے احتیاط کھڑا ہوا۔
یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ اس ٹیوب ویل پر باہر جانے کے لیے بڑا ہی تکیلا شمشا نے اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ان کے پاس جانا اس وقت کسی بھی خطرے سے حالی نہیں ہوگا، یہ تو آج جوتیاں کھائیں گے ہی کہیں ماں کے ہاتھوں تم بھی نہ پیر جانا۔ باہر جاتے چیخوں اور کہکوں کی آواز سن کر سایہ بیگم بے اختیار گہری سانس لی تھی، گویا ان کا عارضی سکون بھی ختم ہو گیا تھا۔ آوازوں سے اتنا تو سمجھ گئے تھے کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں۔ سنگھ پر ہاتھ دھو کر وہ باہر بڑھے تو ان کے پیچھے باقی خواتین بھی نکلی اور سامنے کا منظر دیکھ کر سایہ بیگم کا دل چاہا کہ بہت کو شور کر لے۔ شور کی آواز سن کر شاہ بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی اور حیران سی کھڑی سامنے کی صورتحال دیکھ رہی تھی۔ پہلے کہاں دیکھا تھا ایسا کچھ اس حویلی میں، اور جب سے یہ دونوں آئے تھے کچھ نہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا تھا، اور وہ دنیا جہاں سے بے نیاز ایک دوسرے پر مٹی اور کیچڑ پھینکنے میں مصروف تھے۔ دونوں کا سفید کپڑے اب مٹی رنگت میں بدل چکے تھے۔ ساریہ بیگم کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اچانک وہ جھکی اپنے پاؤں سے جوتی اتاری، دونوں کی طرف بڑھی۔ ان کو اس طرح جاتا دیکھ کر شہریار جلدی سے ان کے پیچھے لپکا۔ امثال ساریہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی، بازل کی چونکہ ان کی طرف پیر تھی اس لیے وہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اتنے میں زریاب اور عادل بھی حویلی میں داخل ہوئے تو سب کو باہر جمع دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ وہ تو تم دونوں دیکھ نہیں پائے۔ ہاں البتہ آگے کیا ہوگا اسے دیکھو اور انجوائے کرو۔ ساریہ مومانی کے تاثرات بتا رہے کہ آج ان کی حانیہ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازی ماما، امثال نے بازی سے کہا، ایسا قدم پیچھے لینے لگی۔ چل جھوٹی، اب ماما کا نام لے کر ڈرا رہی ابھی تو مجھے تمہیں 2-4 ڈبکیاں اور دینی ہیں اس کیچڑ میں، اور تم بزدلوں کی طرح پہلے ہی بھاگ رہی ہو۔ بازل نے بڑک مارتے ہوئے کہا۔ امثال نے بازل کو بھاگنے کا اشارہ دیا۔ جب تک وہ سمجھتا ساریہ بیگم اس کے ساتھ پر پہنچ چکی تھی، امثال تو بھاگ کر سامنے سے آتے شہریار تک پہنچ گئے، دوسرے لفظوں میں سیف ہو گئے تھے، جبکہ بازل ان کے ہاتھ چڑھ گیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ہے تم دونوں کو؟ بچے ہو کیا؟ مزید کتنا بڑا ہونا ہے تم دونوں نے؟ اور بازل تمہارا کیا قدم ہے؟ کوئی ایک بھی حرکت ہے سمجھدار اور میچور لڑکوں والی؟ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ ساریہ بیگم نے اسے جوتا مارا۔ تائی ماما، حیا تو ہماری کلاس فیلو تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہوگی۔ منگنی تو بچپن سے ہو گئی تھی۔ اب اس کے سسرال والوں نے کہا کہ انہیں جلدی شادی کرنی ہے تو وہ تو اپنے شوہر کو پیاری ہو چکی ہے۔ امثال نے معصومیت سے کہا، جو ان کا خون کھولانے کو کافی تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کرے کیا۔ بس بہت ہوا، میں کہہ رہی ہوں شاعری، اس کے لیے کوئی لڑکا دکھو اور رخصت کرو، میں نہیں سنبھال سکتی مزید اس گندی اولاد کو۔ سسرال جائے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہائے اللہ، ماما آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے شادی اور سسرال کا نام مت لیا کرے، مجھے نہ شرمیں آتی ہیں۔ امثال نے شہریار کی جاکٹ کا کونا پکڑ کر دانتوں تلے دباتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اور شہریار کی جاکٹ پکڑ دانتوں تلے دباتے دیکھ کر صاحب نے بے اعتراض کہہ کر لگایا تھا، شرم آتی ہے؟ بھلا بھی شرم کس چڑیا کا نام ہے؟ ساریہ بیگم نے پوری قوت سے اس کی طرف جوتا پھینکا، جو شہریار کے سر پر ہونے کی وجہ سے اس کے بازو کے ساتھ لگے۔ امثال کو تو نہیں، البتہ شہریار کندھے پر لگا تھا، وہ بے اختیار کڑا اٹھا۔ اللہ ماما، اتنی زور سے شہریار نے کندھا مسلا تو ساریہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ تم دونوں ایک ہی بار بتا دو اور کتنا تانگ کرنا ہے مجھے؟ ساریہ بیگم نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ بازی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ماما کو تانگ کرتے ہو؟ کتنا منع کرتی ہوں، انسان بن جاؤ تم، کہتے ہوئے امثال نے پاس پڑا ساریہ بیگم کا جوتا اٹھا کر بازل کی کمر میں دے مارا تو بلبلا اٹھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں موٹی عورت؟ بازل، جی ہاں، تم نے مجھے عورت کہا؟ امثال نے ہونہار لفظوں سے گھورا۔ نہیں، میں نے ساتھ میں موٹی بھی کہا، لگتا ہے تم نے وہ نہیں سنا، بازل نے اس کو چڑھایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ امثال اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن شہریار کے حصار میں ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ ماما، وہ ابھی آپ شہریار بھائی سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ بگڑ گئی، اس کی شادی وغیرہ کر دو، تو وہ مجھے کہنا تھا میں بھی اس کے ساتھ ہی بگڑا ہوا ہوں تو میرا بھی ساتھ ہی کچھ سوچ لیجیے گا۔ بازل نے آنکھیں گھمائی۔ رکو، تمہارا تو میں ابھی کچھ سوچتی ہوں، اور تم ہٹاؤ اسے، اپنے کپڑوں کا بھی ناز مار لیا ہے۔ ساریہ بیگم نے پہلے بازل اور پھر شہریار کو جو امثال کو کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود بازو کے حصار میں لیے کھڑا تھا اور اندر جانے کے لیے بڑی، اور ان کے پیچھے باقی لوگوں نے بھی اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ان دونوں کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر وہ پلٹی، خبردار جو
اس حال میں تم دونوں نے اندر قدم بھی رکھا ٹانگیں توڑ دوں گی، اور تم چلو میرے ساتھ۔ ہر وقت کی بے جا حمایت نے بگاڑ کر رکھ دیا۔ ان دونوں کو باندھ کے اور شہریار کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ تو دونوں نے مدد طلب نظر سے راسم صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے جھکا دیے، جیسے کہہ رہی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، اب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ؟ ہاؤ مین، امثال نے صدمے سے کہا۔ بیٹا جی، اس وقت آپ کی حمایت مجھے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کی جائے، وہ کہتے ہوئے اندر چل دیے۔ باپ باپ، نہ امثال کہتے ہوئے لال کی طرف مڑی۔ یار بازی میں ہم لوگوں کی کھڑکیاں پھلانگنے کی صلاحیت کب کام آئے گی؟ تم ایسا کرو، کھڑکی کی طرف سے جاؤ اپنے کمرے میں، اور میں دروازے کی طرف سے جاتی ہوں۔